بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ ہم سب کی زندگی کا مقصد ہے۔ ہر موقع پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، ہمیں سمجھایا ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں ہیں کہ جب بارش ہو تو اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، گرج ہو، بجلی ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کے آثار دیکھتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم صبیا نافعا، اے اللہ اسے نفع بخش بارش بنا دے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ بارش اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بارش ہی اس روئے زمین پر پانی کا اصل مصدر ہے۔ غور کریں، سوچیں، سمجھیں۔ بارش نہ ہو اور متواتر دھوپ ہی دھوپ رہے تو پانی کی تہ نیچے چلی جاتی ہے۔ چشمے، کنویں، نہریں، سمرسیول، نل اور دریے خشک ہو جائیں، ہوا میں ناقابل برداشت گرمی پیدا ہو جائے، غلے اور پھلوں کی پیدائش بند ہو جائے، درخت اور کھیتیاں سوکھ جائیں، حتیٰ کہ انسان کے جسم بھی سوکھ جاتے ہیں، اور قسم قسم کے امراض اہل زمین کو گھیر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے زندگی اجیرن بن جائے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر زمین پر متواتر بارش ہی ہوتی رہے اور دھوپ دکھائی نہ دے تو زمین پر سیلاب آ جائے، کھیتیاں برباد ہو جائیں، میوے اور پھل خراب ہو جائیں، سبزیاں اور سبزہ زاروں پر سڑان پیدا ہو جائے، آمد و رفت کا سلسلہ منقطع ہو جائے، کاروبار ٹھپ ہو جائے، حتیٰ کہ جسم انسانی ڈھیلے پڑ جائیں اور مختلف قسم کے امراض اہل دنیا کو گھیر لیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں نہ متواتر بارش کا نظام رکھا ہے اور نہ ہی برابر دھوپ اور خشکی کا، بلکہ اہل زمین پر بطور رحم کے دونوں کے لیے الگ الگ موسم اور الگ الگ مقدار رکھی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ ہر چیز کا خزانہ میرے ہی پاس ہے اور ہم اسے ایک متعین مقدار ہی میں نازل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس سرزمین کو جس مقدار میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اگر وہاں کے باشندوں کے اپنے برے کرتوتوں کے عوض پانی کافی مقدار اللہ تعالیٰ نازل نہیں فرماتا تو وہاں خشک سالی آ جاتی ہے اور قحط پڑ جاتا ہے، اور اگر اس سرزمین پر اس کی ضرورت سے زیادہ بارش ہو جائے تو یہی پانی جو کائنات کی ایک عظیم نعمت ہے، نقمت اور خوفناک عذاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس کا مشاہدہ آج کل ہم کر رہے ہیں۔ زمین کے ایک خطے میں تو پانی کی قلت، زمین کے دوسرے خطے میں پانی کی کثرت، کہیں پانی پڑتا ہی نہیں تو کہیں پانی اتنا زیادہ کہ باڑھ آ گئی، یعنی طرح طرح کے پانی کی وجہ سے عذاب۔ یہ صرف ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع پر چند ہدایات نبوی کا اہتمام کریں۔ پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور وہی پانی نازل کرتا ہے، لہٰذا اس کی نسبت اللہ ہی کی طرف کرنی چاہیے اور اسے موسمی صورتحال وغیرہ کا نام دے کر اپنے گناہوں پر پردہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ بعض حضرات یوں کہتے ہیں پرسوں بارش ہوگی، کل بارش ہوگی، اور پھر یوں کہتے ہیں کہ فلکیات والوں نے بتایا، موسم وبھاگ والوں نے بتلایا۔ یہ چیزیں لوگوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کے ہی قبضۂ قدرت میں یہ تمام چیزوں کا نظام ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے
کہ اللہ کی طرف سے بارش شدہ چیزوں کو تیار ہونے کے باوجود اللہ کی طرف نسبت کریں، بارش نہ ہو تو اللہ کا حکم مانیں، بارش ہو تو اللہ کا حکم مانیں۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ان چیزوں پر ابھارتی ہیں، بعض موقع پر ہم انکار کرنے کی وجہ سے کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ایک حدیث لکھی ہے کہ جب بدلی دیکھیں تو اس کی کیفیت خوف رجا کی ہو، ڈر کی ہو اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب آسمان پر بادل چھا جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا، چہرہ مایوسی کے عالم میں ہو جاتا۔ آپ باہر جاتے، اندر تشریف لاتے، آگے بڑھتے اور پھر پیچھے ہٹتے، پھر جب بارش ہو جاتی تو آپ خوش ہو جاتے۔ زیر بحث حدیث میں ایسے موقع سے متعلق ایک دعا کا ذکر ہے کہ اللہ یہ بارش ہمارے لیے فائدہ مند بارش ہو، اسے رحمت کی بارش بنا، عذاب اور نقمت کی بارش اور نہ ہی تباہی و بربادی پھیلانے والی بارش ہو۔ بارش کا نزول ہو رہا ہو تو خیر و بھلائی کی دعا کرنا نہ بھولے۔ ارشاد نبوی کی 3 موقعوں پر دعاؤں کی قبولیت طلب کریں۔ دونوں فوجوں کے مدبھیڑ کے وقت، نماز کے اقامت کے درمیان، بارش کے نزول کے وقت بارش کے پانی کا کچھ حصہ اپنے جسم پر بھی لے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بارش ہونے لگی تو آپ نے کپڑے سمیٹ لیے، یہاں تک کہ بارش کے قطرے آپ کے جسم پر پڑنے لگے۔ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا یہ اپنے رب کے پاس سے ابھی آ رہی ہے۔ بادل کی گرج سنے تو کہے سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، پاک ہے وہ ذات کہ رعد کڑک حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے ایسا ثابت ہے۔ پانی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اس لیے اسے برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر پانی سے کوئی نقصان ہو تو اللہ تعالیٰ سے اسے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ بدلی کی گرج اور چمک چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اس لیے گرج کو باری تعالیٰ کی تسبیح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ بارش کے موقع پر یہ چند حدیثیں میرے ذہن میں آ گئیں، اور بارش کی نورانیت، بارش کی برکت سے رحمتیں کا نازل ہونا یہ میرے ذہن میں آئیں تو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارش کو رحمت والی بارش بنا دے، تمام بیماریوں سے افاقہ نصیب فرمائے۔ خاص طور سے جو آج یہ بیماری چل رہی ہے کرونا وائرس کی، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا سے اس کا خاتمہ فرمائے، آمین ثم آمین۔